صبح سے کافی گھنٹے گزر گئے، پورے 10 AM اور ہیں، 10 بج رہے ہیں۔ اگر میں کہوں تو فجر کے بعد سے لے کے اب تک میں آسمان ڈھکا 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 ایسے ہی چل رہا ہے، سورج تک سامنے نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے کپڑے لٹکائے ہوئے میں نے، وہ تک گیلے پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس کتنی طاقت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کافر کیا لگائیں گے۔ کافروں کی تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کریں تو آسمان صاف ہونا شروع ہو جائے، سورج کی روشنی بڑھنا شروع ہو جائے، گرمی میں اضافہ ہو جائے، بادل ہٹنا شروع ہو جائے اور موسم بدل جائے۔ بدلنے سے رات گرمی بڑھتی چلی جائے، بادل صاف ہوتے چلے جائیں اور منظر صاف ہو جائے اور آسمان کے اوپر جو بادل ہیں وہ چھٹنے شروع ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کافروں کی، جھوٹے خداؤں کی اوقات اتنی نہیں کہ وہ ایسا کر سکیں، تو جب کافروں کے جھوٹے خدا نہیں کر سکتے تو کافر کیسے کریں گے؟ اور یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ کیونکہ میں آج ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں اور کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی لاہور سٹی کے اندر ایک ایونٹ ہوا تھا دسمبر کے لاسٹ ویک کے اندر، جس کے اندر میں نے ایک ڈیمونسٹریشن کی تھی۔ شدید سردی کے موسم کے اندر شدید گرمی کا معجزہ اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے لاہور کے اندر شدید سردی تبدیل ہو کر گرمی میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ ہاں، میڈیا والوں کی رپورٹیں چلتی رہیں، میری فوٹیجز چلتی رہیں، میں نے کیا ایکسپیرینس کیا وہ سب کچھ موجود ہے میرے گیمنگ چینل پر۔ سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو ایک نیچرل بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ نیچرل ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں نیچرل کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں قدرتی آفات اور نیچرل سسٹم، یہ سب اللہ کے ارادوں کے تحت ہوتا ہے۔ جب اللہ ارادے کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، اللہ ارادہ کچھ اور کرے تو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو میرے کہنے پر موسموں کا تبدیل ہو جانا، میرے کہنے پر گرمی میں اضافہ ہو جانا، میرے کہنے پر موسم کا بدل جانا، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ سب یہ بتاتا ہے کہ 21ویں صدی میں ایک ایسا انسان بھی موجود ہے جس نے دین اسلام کی سچائی کے لیے جتنا کام کیا، اس کے اندر ایسی ایسی ڈیمونسٹریشنز دکھائی ہیں اور ایسے ایسے کمالات کا مظاہرہ کیا ہے جس کے سامنے اب دنیا کے کوئی بھی کافر ٹکر نہیں لے سکتا۔ لیکن اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت کیا ہے میں نے، اور میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں کیونکہ مجھے شرم نہیں ہے۔ جب میں اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوں تو سیدھی سی بات ہے، میں تو جو کر رہا ہوں میں نے بس یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر حکمرانی صرف میرے اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ کیونکہ جب میں باتیں کرتا ہوں اور کہتا ہوں تو جب وہ چیزیں ہوئی ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میں جب وہ کام کر رہا تھا تو ایکچوئل میں نہیں کر رہا تھا، میں تو صرف کہہ رہا تھا، کر میرا اللہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف سمندر پہ عصا مارا تھا اپنا، سمندر کے ٹکڑے اللہ نے کیے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی صرف اشارہ کیا تھا، چاند کے ٹکڑے اللہ نے کیے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ ہے کہ جو سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، چرند پرند درند اور بادل ہیں، یہ اللہ کے کنٹرول میں، اور میرا بادشاہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے مقابلے پر بنائے ہوئے بت، اللہ کے مقابلے سے کہ اللہ کا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں کسی سے، مطلب کسی کی کیا اوقات ہے، 2 کوڑی کی اوقات نہیں کسی کی اللہ کے سامنے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کیا جائے، اس کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو اس لیے اللہ نے مجھے تیار کیا کہ زمین کے اوپر نا یہ 21ویں صدی کے بالشتی ہے، اور اس سے پہلے جو گزر چکے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، ان کے بیچ میں جتنے کفار گزرے بکواس کرنے والے، وہ دیکھ لو ادھر، وہ دیکھ لو ادھر وہ جو تھوڑا سا کھلا تھا وہ بھی بند ہے۔ یہ ثبوت ہے پریکٹیکل ورلڈ کے اندر کہ سورج نہیں ہے سامنے، وہ جو ہلکی سی ایک جھلک تھی بس، اس کے بعد اللہ نے وہ بھی بند کر دیا کہ دکھا دو ان کو اتنا کہ سورج اس جگہ کے پیچھے ہے، بس اس سے زیادہ نہیں فی الحال۔ تو کیا کہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک 21ویں صدی میں بڑے بڑے اسپریچولسٹ آئے، اسپریچولسٹ، انہوں نے خود کو بڑا کہا کہ وہ اسپریچولسٹ ہے، روحانی دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ ہیں فلانے ڈھماکے۔ تو مسلمانوں میں بھی دیکھے لوگوں نے، کافی ہندوؤں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، بھائی ایک سے بڑھ کے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی برانڈنگ کا ایکسپرٹ بنا ہے، کوئی اسپریچولیٹی کا گورو بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے۔ میں تو ان سب چیزوں کا کوئی گورو شروع نہیں، ٹھیک ہے، میں تو ایک سیدھا گیمر ہوں، سیدھا سادہ سا گیمر ہوں۔ وہ گیمر گیمنگ کی دنیا سے نکل کے فزیکل ورلڈ میں آ کے گیمنگ کرنے لگ گیا، اسی لیے اس کا گیمنگ چینل بن گیا، دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ، اور اسلام کی سچائی کے لیے تھا۔ تو اللہ نے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر کی، ایسی ایسی مدد کی ہے کہ اب تو دنیا کا کوئی غیر مسلم گیمنگ چینل نہیں لا سکتا میرے مقابلے پر۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ گیمنگ کی دنیا کے اندر اللہ کے فضل سے بادشاہ ہوں میں، ٹھیک ہے، اور مجھے اس میں کوئی فخر نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے بنایا ہے بادشاہ، تو میں کیا کروں بھائی۔ لیکن مزے کا بات یہ ہے کہ اس سے
وہ جو ساری جھوٹی تصویریں بنائی گئی تھی نا، رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس اور یاوے کی، جیزس کی، اور پتہ نہیں ہنومان کی اور کرشنا کی وشنو کی، کہ یہ اوتار ہیں، گاڈ کے اوتار ہیں، اور یہ زمین پہ آتے ہیں، ان کی شکلیں بدلتی ہیں، اور یہ پتہ نہیں کتنی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں. تو میرے آنے کے بعد تو چھٹی ہو گئی ان سب کی، کیونکہ میں تو ریئل ورلڈ میں یہاں بیٹھا ہوں. فزیکل ورلڈ، ریئل ورلڈ تو یہ نہیں ہے، یہ فزیکل ورلڈ ہے، ریئل نہیں ہے. ریئل تو اس دنیا کے بعد والی ہے، جو موت کے بعد زندگی شروع ہونی ہے نا، وہ ہے ریئل. یہ ہے فزیکل، اور یہ ہے ایلوژنل، جس کو اللہ نے دنیا کے انجوائمنٹ آف ایلوژنس قرار دیا ہے. سو کہا اب وہ کرشنا وشنو ہنومان کو آنا چاہیے تھا بھائی. آتے اور مجھ سے لڑتے، فائٹ کرتے. کس چیز میں فائٹ کرتے؟ بیٹل گراؤنڈ. میں نے بیٹل گراؤنڈ آف گاڈز ارینج کیا، اوقات دکھائی ان لوگوں کو کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو میرے مقابلے پر، اور اللہ نے مجھے فتح دی، اللہ نے مجھے وکٹری دی. تو میں لڑ رہا ہوں اور لڑ چکا ہوں اور شکست دے چکا ہوں دنیا کے ان تمام جھوٹے خداؤں کو جن کی کبھی پوجا کی گئی تھی. میرے مقابلے پہ آج تک کوئی ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، سکھ، قادیانی، شیعہ اور دنیا کے تمام باطل مذاہب کے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اب تک کھڑا نہیں ہو سکا ہے، نہ کبھی کھڑا ہو سکے گا، نہ کبھی پیدا ہو سکے گا، کیونکہ میں ہوں ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست مسلم مین آف اسلام، بائی دا مرضی آف اللہ اینڈ بائی دا مرضی آف اللہ اینڈ بائی دا بلیسنگس آف اللہ. جتنی سپورٹ وہ مجھے دیتا ہے، کسی کے باپ کی اوقات نہیں اتنی سپورٹ وہ مجھے دے سکے. آگے سمجھ میں، یہ صرف اللہ میرے ساتھ ہے تو میں اتنا کامیاب ہوں، اور کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی سپورٹ ہے میرے ساتھ. تو شیطان اور ابلیس اور دجال اور اس کے تمام چیلے جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں میرے خلاف، وہ ناکامی کا منہ چکھ رہے ہیں. اب تک وہ ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے جتنی کوشش کی ہے، یہ اللہ جانتا ہے انہوں نے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی، پر اللہ میرا ہاتھ تھام کے رکھتا ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دیتا، اور ان کی مٹی پلیت کر دیتا ہے. بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اور اتنی بار کرتا ہے کہ وہ اصلا سر پیٹتے ہوں گے کہ کس مائی کے لال سے پالا پڑا ہے. کیا کروں؟ میرے ماں باپ کی قربانی ہے، استاد کی محنت ہے، دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اتنا جاری کہ میں کیا بتاؤں. انہوں نے بھی آرڈر دیا ہوا ہے مجھے، ایسی بات نہیں ہے. اتنی اس طرح تو کام نہیں ہو رہا نا اتنے بڑے لیول کا، کوئی تو وجہ ہے، کسی کا تو کنیکشن میرے ساتھ ہے. بہرحال ابھی 7 منٹ ہو گئے. لیٹس میک اٹ 10 منٹ فل. 10 منٹ کا ڈویل کیمرہ ہوتا ہے، تو اگر میں دکھانا چاہوں تھوڑا سا آجو باجو کے اندر، تو بھیا دیکھ لو بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے آسمان. آگے سمجھ میں. تو اب ذرا ہم یہاں بیٹھ جائیں ذرا سا نظارہ لینے کے لیے. ارے بھیا ارے ادھر آ جا، کیمرے ذرا نیچے ہو جا. تو بادشاہ سلامت، اگر کچھ کھولیں گے تھوڑی دیر تو آپ دیکھ لو گے. ارادے تو میرے بادشاہ کے ہوتے نا. یا اللہ بس 2 منٹ باقی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے نا کیلکولیشن، کچھ دکھانا ہے تو کھول دینا، ورنہ ڈھک دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بھائی، تو جب اوئے ہوئے 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 اللہ کا نام آ گیا بھائی کنارے پہ. لیفٹ سائڈ کارنر دیکھو، اور لیفٹ سائڈ کارنر دیکھو، میری انگلی کی بالکل سیدھ والی سائڈ. ڈیزائن اللہ کے نام میں تبدیل ہوا کارنر کا، اب ٹرانسفارم ہو گیا. اللہ کا نام دیکھو، اللہ نے اپنا نام بھی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا. روشنی کی شعاؤں سے وہ ایفیکٹ جو تھا وہ اللہ کے نام میں تبدیل ہوا. اور اگر تم کنارے کو دیکھو، ابے کدھر گیا یار، رک جا وہ دیکھو لیفٹ سائڈ کنارہ دیکھو، للہ بالکل کنارے پر ایفیکٹس بنا ہوا ہے. اور یہ جو اگر اس کو دیکھ لو، ادھر دیکھ لو، تو تھوڑی سی سملیرٹی دیکھی ہوگی. اب نہیں ہے تو نہیں ہے، اب نہیں ہے، کنارے پہ نہیں ہے. میں وہ فوٹو کور بناؤں گا یوٹیوب کا، اس کے اندر ہائی لائٹ کروں گا، وہ دیکھو سامنے، ٹھیک ہے. بھائی وہ جو اتنے دعوے کر رہے تھے ان ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، کہتے تھے جی ہمارے جیزس کی پوجا کرو، ہنومان کو مانو، ہمارے وہ یہ کر سکتے ہیں. بھائی کہاں سے کر سکتے ہیں؟ وہ دیکھو ذرا سامنے، چھپا بھی دیا اللہ نے پھر سے. تو اتنا تو ایکٹیو ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو اس نے دیکھو اپنے سورج کو سامنے لا کے ایفیکٹ تیار کیا، اور ایفیکٹ سے اپنے نام کو لکھ کے سگنیچر کر کے دکھا دیا اور بند کر دیا. پتہ لگا کہ میرے سپورٹ پہ کیسی مدد ہوتی ہے اللہ کی. اب بتاؤ ہنومان، وشنو، کرشنا کدھر ہیں؟ یہ درخت بھی میرے سامنے جو ہے اللہ کے نام کا درخت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں پوری دنیا کے غیر مسلموں کو آ جانا چاہیے، کیونکہ مجھے تو اللہ نے اپنی نشانی بنایا ہوا ہے. میں اس زمین پہ اللہ کی نشانی ہوں، جیتی جاگتی معجزاتی نشانی. اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر میں مرتا ہے، ہندو بن کے مرے، عیسائی بن کے مرے، تو جائے جہنم میں، بھاڑ میں جائے. میری طرف سے میں کیا کروں؟ اچھی طرح سمجھا دیا، مثالیں دکھا دی، اللہ نے نشانیاں ظاہر کر دی، مردے زندہ کر دیے، بارشیں کے معجزات دکھائے، گرمی کے معجزات دکھائے، پھر وہیں. اللہ اکبر. تھینک یو اللہ، تھینک یو سو مچ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.